محمد علی جناح نے 1937 سے لے کر 1947 تک، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، آپ گھبرا نہ جائیں، 1937 سے 1947 تک اسلام کی قوالی گائی، پورے 10 برس اسلام 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 اسلام، ہمیں اسلام چاہیے، اسلامی تہذیب ہم چاہتے ہیں، اسلامی قانون ہم چاہتے ہیں، ہمارے قوانین اور ہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ زندگی کے تمام معاملات پر۔ یہ جو ہے، میں قوالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوالی میں تکرار ہوتی ہے، جس تکرار کے ساتھ یہ اب اس موقع پر آ کر محمد علی جناح قائد اعظم بن گئے۔ مسلمانوں کے دلوں کی بات، اقبال نے جو ولولہ پیدا کر دیا تھا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، وہ جو ولولہ تھا، جو غلغلہ تھا، اب محمد علی جناح کی زبان سے جب وہ بات آئی ہے تو یہ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی، ان کی روح کی پکار تھی۔ لہذا اب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنی اور محمد علی جناح اب قائد اعظم قرار پائے۔ بہرحال یہ وہ معاملہ تھا کہ جب قائد اعظم نے اسلام کا جو ہے راگ الاپا ہے یا قوالی گائی ہے، تو اب اس کے نتیجے میں جیسے قوالی میں ہوتا ہے، قوم کو حال آ گیا۔ آپ ذرا سوچئے، مسلم لیگ کو مائنورٹی پراونسز کے لوگوں نے کیوں ووٹ دیے تھے؟ کیا یو پی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا مدراس کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا بامبے پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا سی پی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ پھر ذرا سوچئے، عقل کے خلاف بات نظر آتی ہے۔ یہ حال میں آنے والے کا معاملہ ہے، جہاں جذبات کی جو ہے وہ حکمرانی ہو جاتی ہے، عقل ایک طرف رہ جاتی ہے، ورنہ کیا بات ہے؟ ان کے تو اسلام پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا، پھر مسلم لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں، پاکستان کے لیے ووٹ دے رہے ہیں۔ پاکستان کا ریزولوشن 47 میں ہو چکا ہے، اور 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کامیاب ہوتی ہے پورے ہندوستان میں، دی میجورٹی provinces as well as the minority provinces، جس میں کہ مسلم لیگ کو جو ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی جو ہے ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک جلسہ ہوا لاہور میں، اسلامیہ کالج میں، حبیبیہ ہال میں، مسلمان خواتین کا۔ وہاں جو قائد اعظم نے الفاظ کہے ہیں، یہ پھر میں کہہ رہا ہوں، ذرا نوٹ کیجئے، یہ کسی خطیب اور کسی شعلہ بیان مقرر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں۔ If we do not succeed in our struggle for Pakistan، 46 کی بات ہو رہی ہے، 50 سال پہلے کی، ذرا نوٹ کر دیجئے۔ If we do not succeed in our struggle for Pakistan، the very trace of Muslims and Islam will be obliterated from the face of India۔ اگر پاکستان قائم نہ ہوا تو اسلام کا اور مسلمانوں کا نام و نشان ہندوستان سے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بات انہونی نہیں تھی، یہ بالکل یوں سمجھئے کہ ایکشن ریپلے ہوتا ہسپانیہ کا، وہاں بھی 800 برس حکومت کی تھی، پھر وہ وقت آیا ہے 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے شروع میں، ایک بچہ تک باقی نہیں رہا، یا سارے قتل، یا زندہ جلا دیے گئے، یا انہیں بھر بھر کر جہازوں کے اندر، اور میڈیٹرینین کیا ہے وہاں، خاص طور پر اسپین کے اور شمالی جو ساحل ہے افریقہ کا، اس میں کتنا فاصلہ ہے، جہازوں میں بھر بھر کے شمالی جو ساحل تھا اس پر ڈمپ کیا گیا، کوئی ایک بچہ تک نہیں وہاں بچا جہاں 800 برس تک حکومت کی تھی۔ تم جانتے ہو، جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں، تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ معلوم ہوا قائد اعظم کے علم میں وہ احادیث بھی تھیں جن میں یہ پیشن گوئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی۔ ٹیبلز ول بی ٹرنڈ۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہ یقیناً جو ہے اور حالات خراب سے خراب تر بھی آئیں گے، ابھی اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، لیکن ان دی لانگ رن دی ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، اور ہوگا۔
اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دو عظیم شخصیتیں مسلمانوں نے ہند کے اندر پیدا ہوئی، ان دونوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کو فاؤنڈرز آف پاکستان۔ ایک علامہ اقبال جو مفکر، فلسفی، دانشور، شاعر، اور دوسرے مسٹر ایم اے جناح۔ میں وضاحت کر دوں کہ میری تقریر کے اس حصے میں لفظ قائد اعظم استعمال نہیں ہوگا۔ قائد اعظم وہ بعد میں بنے، ایک طویل عرصے تک وہ مسٹر ایم اے جناح تھے، اس کی میں کچھ تھوڑی سی تشریح ابھی آپ کے سامنے کر دوں گا۔ تو اس دور کے حوالے سے جب بات ہوگی تو میں مسٹر جناح یا مسٹر ایم اے جناح کہوں گا، قائد اعظم نہیں۔ تو دوسری طرف مسٹر ایم اے جناح تھے جو بیرسٹر تھے، وکیل تھے، اور ساتھ ہی ایک سیاسی کارکن بھی تھے۔ ان کی شخصیتوں کے بعض پہلو جو ہے بہت دلچسپ ہے، بہت مختصر میں ان کا اشارہ کر رہا ہوں۔ دونوں بہت ہی یوں سمجھیے کہ قریبی ہم عصر۔ علامہ اقبال جو ہے مسٹر جناح سے صرف 10.5 مہینے چھوٹے تھے۔ جناح صاحب کی پیدائش ہو رہی ہے 25 دسمبر 1876 کو، اور علامہ اقبال کی 9 نومبر 1877 کو، 10.5 مہینے کا فرق ہے۔ مقام جو ہے پیدائش کا اقبال کا تو طے ہے سیالکوٹ، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جناح صاحب کے مقام پیدائش کے بارے میں اگرچہ عام طور پر کہا جاتا ہے کراچی، لیکن حیدرآباد سندھ میں یونیورسٹی کے ساتھ ملحق ہے انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی، وہاں کے محققین کا فیصلہ ہے اور تحقیق کے بعد کہ وہ جھرک ایک مقام ہے ٹھٹھا کے قریب، وہاں پیدائش ہوئی تھی۔ بہرحال اس مسئلے کو چھوڑ دیجئے، کوئی دلچسپی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک البتہ بات ذرا دلچسپی کی بھی ہے، علامہ اقبال کے بارے میں معلوم ہے ان کا پس منظر خاندانی جو تھا وہ کشمیری پنڈت، کوئی اختلاف نہیں۔ ایم اے جناح کے پس منظر کے بارے میں اختلاف ہے، عام طور پر مشہور ہے کہ وہ اسماعیلی کھوجے تھے، لیکن مجھے ایک عجیب اقتباس ملا ہے، یہ 1964 میں آپ بیتی نمبر شائع کیا تھا ماہنامہ نقوش نے 1200 صفحے کا، اس میں تمام مشاہیر کی زندگی کے حالات ان کے اپنے تحریر سے یا اپنے قول کے حوالے سے بڑی خوبصورتی سے جمع کیے گئے۔ اس میں مسٹر جناح کا قول یہ ہے کہ میں اصل میں منٹگومری کے علاقے کے راجپوت ایک خاندان کی نسل سے ہوں۔ اس میں ان کا قول سنا دیتا ہوں، میرے پاس اس کی یہ فوٹو سٹیٹ موجود ہے۔ میں پنجابی راجپوت ہوں، کئی پشتیں گزری، میرے ایک جد کاٹھیا واڑ چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک خواجہ لڑکی سے شادی کر لی تھی اور انہی کے خاندان میں مل گئے تھے۔ اس وقت سے ہم لوگ کھوجوں میں شمار ہونے لگے۔ میرے وہ جد جو کاٹھیا واڑ چلے گئے تھے ضلع منٹگومری کے رہنے والے تھے۔ اب اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہ بات قائد اعظم کے منہ سے اس وقت نکلی جب نواب صاحب باغپت نے کہا کہ آپ کا خاندان تو تجارت پیشہ ہے، پھر آپ میں یہ گھن گرج کہاں سے آئی؟ تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے فرمایا کہ میں اصل میں اسماعیلی کھوجا نہیں ہوں، بلکہ میری رگوں میں جو خون ہے وہ راجپوت کا ہے۔ اور اس کے راوی ہے صغیر احمد عباسی، پرائیویٹ سیکریٹری نواب صاحب چھتاری۔ بہرحال یہ ایک دلچسپی کی بات تھی اور کوئی اہمیت اس کی خاص نہیں ہے۔ البتہ ایک اور بات جس کی اہمیت ہے، علامہ اقبال کے خاندانی اثرات میں مذہبی روح، مذہبی جذبہ جو ہے وہ بڑا گہرا تھا۔ ان کے والد شیخ نور محمد صوفی مزاج بزرگ تھے، نماز روزے کی پابندی والی معاملہ تو تھا ہی 100%، لیکن ان کا مزاج صوفیانہ تھا۔ والدہ بہت نیک۔ پھر ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے جس ماحول میں ہوئی ہے، علامہ میر کاشمیری بہت بڑے عالم، بہت بڑے جو ہے مدرس، ان کا فیض حاصل ہوا ہے۔ تو یہ اقبال کی تربیت کے اندر، ابتدائی تربیت کے اندر مذہب کا حصہ کافی تھا۔ ایسی کوئی چیز محمد علی جناح کے معاملے میں ہمارے علم میں نہیں ہے۔ جناح پونجا ان کے والد تھے اور ایک عام درجے کے کاروباری تھے، چمڑے کا کاروبار کرتے تھے،
لیکن اس میں شک نہیں کہ ذہانت، فطانت، محنت، مشقت میں محمد علی جناح بہت آگے تھا، بہت آگے تھا۔ اس نے 16 سال کی عمر میں میٹرک تو کیا، لیکن پھر ذرا غور کیجئے 20 سال کی عمر میں انگلستان سے بیرسٹری کر کے واپس آ گیا، 20 سال کی عمر میں، اور آتے ہی پریکٹس شروع کی کراچی میں۔ کراچی میں پریکٹس نہیں چل سکی، جمی نہیں، تو پھر چلے گئے بمبئی، اور بمبئی میں ان کی پریکٹس جو ہے وہ جم گئی۔ اب یہاں سے معاملہ جو آگے کا ہے وہ بہت اہم ہے۔ محمد علی جناح کا مزاج بنیادی طور پر سیکولر اور نیشنلسٹ تھا۔ چنانچہ 1906 میں جب مسلم لیگ قائم ہوئی ہے، وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کا نصب العین بلند نہیں ہے، اس کا مقصد اعلیٰ نہیں ہے۔ یہ کیا؟ یہ صرف اپنی جداگانہ نمائندگی کے حصول پر اور انگریز کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا، یہ کوئی اونچا نصب العین تو نہیں ہے۔ اس کی بجائے وہ کانگریس میں تھے، اور دادا بھائی نورو جی جو صدر تھا کانگریس کا، اس کے سیکریٹری تھے۔ اس کے بعد بھی 7 برس تک وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے۔ 1913 میں جب مسلم لیگ نے بھی خود اختیاری کے حصول کو اپنا نصب العین بنا دیا، تب مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور وہ بھی مولانا محمد علی جوہر کے بہت اصرار پر۔ اس کے بعد بھی 1920 تک انہوں نے ڈوول ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس کے بھی، مسلم لیگ کے بھی۔ اور اس پورے عرصے میں ان کا سارا رول یہ تھا کسی طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت ہو جائے، کسی طرح کوئی فارمولہ طے ہو جائے جو ایگریڈ اپون ہو، جس سے مسلمانوں کی تشویش بھی ختم ہو، انہیں بھی کچھ اطمینان ملے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ بہت خطرے میں نہیں ہے، ہمیں کوئی اطمینان حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے کوئی فارمولہ بنے، کسی طریقے کی محنت کی جائے، اس کے لیے جو سر توڑ کوشش انہوں نے کی ہے۔ اور جان لیجئے کہ ان کے ذہن کے اندر، جیسا کہ میں نے کہا ہے، وہ انداز جو ہے وہ سیکولر اور نیشنلزم کا بہت گہرا تھا۔ ان کو ان کی خدمات کے طفیل میں کہا گیا ایمبیسڈر ہندو مسلم اتحاد کا سفیر، اور یہ کہنے والا کون؟ گوکھلے۔ لیکن یہ کہ انہیں قدم قدم پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بڑی محنت کر کے، چونکہ 1920 تک ان کے پاس ڈوول ممبرشپ تھی، تو کوشش کی کہ کانگریس کا اور مسلم لیگ کا اجلاس ایک ہی مقام پر ہو، تاکہ لیڈروں کا آپس میں میل جول، گفتگو، وہاں پہ ان کے بھی سارے لیڈر آئے ہوئے ہوں، ادھر کے بھی آئے ہوئے ہوں، تو اس سے یہ کہ گفت و شنید سے کوئی راستہ نکل آئے۔ چنانچہ 1915 میں بمبئی میں اجلاس ہوا، اور 1916 میں لکھنؤ میں۔ اور لکھنؤ میں پہلی مرتبہ ہندوؤں نے کچھ مسلمانوں کے اس مطالبے کو تسلیم کیا کہ انتخابات جو ہیں جداگانہ اصول پر ہوں گے، مسلمانوں کو ان کی جو تعداد ہے آبادی کی اس کی نسبت سے سیٹیں ملیں گی۔ یہ جناح کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن اس کے پس منظر میں نوٹ کیجئے ایک اور چیز تھی بڑی اہم۔ سن 1918-19 سے ایک عظیم تحریک ہندوستان میں شروع ہو چکی تھی، تحریک خلافت۔ کیونکہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے بڑی سازشیں چل رہی تھیں، یہودی سرگرم تھے، اور برطانیہ کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے کہ اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، خلافت کو۔ اس وقت ہندو مسلمان ایک ہو گئے تھے۔ گاندھی خلافت کی تحریک میں شریک ہوا، حالانکہ کہاں گاندھی کہاں خلافت، کیا ان میں رشتہ کیا ہے، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس وقت نہیں دیا، جبکہ پورا ہندوستان گونج رہا تھا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، پورا ہندوستان، ایک عظیم تحریک تھی، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی تحریک۔ لہذا اس پس منظر میں اسی کا اثر میں سمجھتا ہوں یہ ہوا کہ لکھنؤ پیکٹ ہوا 1916 میں، اور قائد اعظم کو اس میں کچھ سہولت جو ہے وہ نظر آ گئی، اپنی کامیابی کی شکل نظر آئی۔ لیکن جیسے ہی تحریک خلافت ختم ہوئی، ختم تو اس لیے ہو گئی کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے خود ختم کر دی خلافت،
وہ تو جیسا کہ پھر علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ بہرحال خلافت ختم ہو گئی تو وہ سارا جوش خروش وہ سارا ختم ہو گیا۔ اس لحاظ سے یہ ہے کہ صورتحال تبدیل ہو گئی، اور اب ہندوؤں کے اندر دوبارہ وہ اپنی جو عصبیت اور مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر جو جذبات تھے وہ اوپر ابھر کر آئے۔ چنانچہ 1928 میں نہرو رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس نے کہ اس معاملے کے اندر ساری امیدیں جو مسلمانوں کو ہو سکتی تھی ہندوؤں سے، ان سب کا قلع کما کر دیا، اور معلوم ہوا کہ ہندو کسی درجے میں بھی مسلمانوں کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں۔ یہ نہرو رپورٹ جو ہے یہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد جناح صاحب نے کوشش اور کی، تجاویز دہلی کچھ اور خاکہ دیا کہ کم سے کم یہ مان لو، وہ بھی رد کر دی گئی۔ پھر 14 نکات دیے، وہ بھی رد کر دیے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتہائی مایوس، دل گرفتہ، دل شکستہ ہو کر محمد علی جناح نے ہندوستان کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ نوٹ کیجئے، ان کی زندگی کا ایک دور یہاں ختم ہوتا ہے۔ 1931 میں وہ انگلستان منتقل ہوئے، ایک کوٹھی خریدی، اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی، اور ہندوستان کی سیاست سے بالکل کنارہ کشی کر لی۔ ایس ایم اکرام صاحب کا نام بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، ان کی 3 کتابیں جو ہیں بڑی مارکت الآراء ہیں، آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر۔ ادارہ ثقافت اسلامیہ کے ڈائریکٹر رہے بہت عرصے تک، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ وہ آکسفورڈ میں پڑھتے تھے اس زمانے میں۔ وہ لندن گئے، انہوں نے محمد علی جناح صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو جواب جو تھا محمد علی جناح کا وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ ہندوز آر انکوریجیبل، یہ ہے جو نتیجہ نکالا تھا محمد علی جناح نے۔ یوں سمجھیے کہ 24 برس کی محنت شاقہ کہ کوئی اتحاد کا فارمولہ طے ہو جائے، کوئی بنیاد ہو جائے، کوئی ہمارے مابین متفق علیہ اسکیم بن جائے، لیکن جس درجے مایوس ہوا ہے شخص، ہندوز آر انکوریجیبل، یہ ناقابل اصلاح ہے۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر جو بات مجھ سے کرتا ہے صبح کو وہ شام کو ڈپٹی کمشنر کو بتا دیتا ہے۔ تو اب میں ایسی قوم کی رہنمائی کیسے کروں؟ لیکن 37 میں جو یہ انجیکشن لگا ہے یہ پازیٹیو ہے۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی مریض پڑا ہوا اپنے بیڈ پر اور گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے اور ایک ٹیوب چل رہی ہے، تو اس کے اندر ہی کوئی اب انجیکشن لگانا ہے تو اس ٹیوب میں لگا دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور پرک دینی پڑے مریض کو اور اسے تکلیف ہو۔ تو گویا کہ مسلم لیگ کا جو بھی وہ ایک نظام تھا اس میں ایک انجیکشن لگایا ہے علامہ اقبال نے 1930 کے خطبے میں۔ اگلی بات، اس کے بعد یہی انجیکشن علامہ اقبال نے لندن میں مسٹر محمد علی جناح کے ذہن و فکر میں لگایا ہے۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی تھی، پہلی اور دوسری میں محمد علی جناح بھی شریک تھے، تیسری 1932 میں ہوئی، اب وہ شریک نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے، وہ تو سیاست کو خیر بات کہہ کر اب پریکٹس کر رہے تھے۔ لیکن علامہ اقبال اس میں گئے تھے، وہاں موقع ملا، قریبی ملاقاتیں ہوئیں، گفتگویں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہی انجیکشن علامہ اقبال نے محمد علی جناح کے ذہن اور فکر کے اندر لگایا ہے کہ بات کرو اسلام کے احیاء کی، وہ چیز کہ جو مسلمانوں کے جذبات کے اندر گرمی پیدا کرے، حرارت پیدا کرے۔ اس حوالے سے یہ جو انجیکشن لگایا گیا ہے اسی سے پھر یہ کہ ان کے مزاج کے اندر ایک تبدیلی آئی۔ کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں کہا ہوا تھا، لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ بات اقبال کی تھی جس کی اپنی ایک حیثیت تھی۔ بہرحال 1934 میں ایم اے جناح واپس آ گئے، پھر انہیں مسلم لیگ کا تا حیات صدر بنا دیا گیا، پھر انہوں نے مسلم لیگ کو سنبھالا ذرا، لیکن 1936 کے الیکشن جو آئے یہاں پر اس میں کانگریس پوری اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیت گئی۔ ابھی محمد علی جناح کو موقع ملا ہی نہیں تھا کہ ابھی مسلم لیگ کو سنبھال سکتے، اور ان جو وزارتیں بنی تھیں اس دور میں کانگریس کی، انہوں نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو مظالم ڈھائے، جو انہیں دبایا اور ان کے حقوق کو پامال کیا،
اس سے وہ نیگیٹو جو ایک موٹیو تھا وہ بھی اور قوی ہو گیا. اور اس کے بعد پھر محمد علی جناح نے 1937 سے لے کر 1947 تک، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، آپ گھبرا نہ جائیں، 1937 سے 1947 تک اسلام کی قوالی گائی. پورے 10 برس اسلام 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 اسلام، ہمیں اسلام چاہیے، اسلامی تہذیب ہم چاہتے ہیں، اسلامی قانون ہم چاہتے ہیں، ہمارے قوانین اور ہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ زندگی کے تمام معاملات پر. یہ جو ہے، میں قوالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوالی میں تکرار ہوتی ہے. جس تکرار کے ساتھ یہ اب اس موقع پر آ کر محمد علی جناح قائد اعظم بنے.